السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ ہمیں ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ آج میں یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک میں ختم قرآن کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، کیونکہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 ختم قرآن کر لیتے ہیں، 3 حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ 10 ختم قرآن بھی کر لیتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بیان کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے لوگ چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض تو اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ثواب تو دور کی بات، الٹا انہیں گناہ ملتا ہے۔ الٹا ایسے پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ 3 غلط طریقے بھی ہیں، وہ بھی یہاں پر میں بیان کرتا چلوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ 3 وقت جن میں قرآن مجید کی تلاوت ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ کون سے ہیں۔ 3 غلط طریقے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے۔ ایک غلط طریقہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح قرآن مجید اوپن کرتے ہیں اور ایسے خاموشی کے ساتھ، یعنی نہ ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ زبان حرکت کرتی ہے، نہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، بس ایسے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دیکھنا کہلائے گا۔ اس پر جو پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے نا، جس طرح حدیث میں ہے کہ جس نے ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ہیں، جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو وہ جو پڑھنے پر اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ چاہے جتنی مرضی مرتبہ ختم قرآن کر لیں، آپ کو ثواب نہیں ملنے میں۔ پڑھنا یعنی الفاظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، قرآن مجید کو چھونے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن پڑھنے پر اجر و ثواب نہیں مل رہا۔ دوسرا غلط طریقہ، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ایک بنبناہٹ سی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا الفاظ ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ الفاظ نکھر کر سامنے آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ ادا ہونے چاہیے، صاف ستھرے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ تیسرا غلط طریقہ جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اتنی رفتار کے ساتھ کہ وہ لفظ ہی چبا جاتے ہیں، یعنی لفظوں کو چبا چبا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ثواب تو دور کے بعد الٹا وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ قرآن ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ غلط طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ 10 کی بجائے آپ 1 ختم قرآن کر لیں گے نا، تو پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملے گا، ایسا تو نہیں کہ الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو یہ غلط طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ کون سے 3 اوقات ہیں، 3 وقت ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ نمبر 1 پر جو صبح سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے 15-20 منٹ کا یہ مکروہ وقت ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 2 پر لہو قبرہ، جسے لوگ عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3 پر غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی جو 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، سجدہ شکر ہو، سجدہ تلاوت ہو، ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں نا، ان میں سجدہ کرنا اس لیے منع کیا گیا کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ 3 اوقات میں، ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے مشابہت قائم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا منع ہے تو بہتر ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن کی تلاوت بھی نہ کی جائے، بلکہ ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کو مؤخر کر کے
آپ ذکر و اذکار تسبیحات میں مشغول ہو جائیں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، اسے گناہ مل رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے، نہیں، نہ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، ان 3 مفروض اوقات میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ بہتر ہے، اس سے بچنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.